بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک شعر ہے اور شعر کے حوالے سے میں آپ کو تشریح بھی سناتا ہوں، اور تشریح کے بعد میں کچھ ایسی باتیں جو آپ کے لیے بڑی مفید باتیں ہیں اور بہت اچھی باتیں ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا یہ شعر سنیں۔ شعر کیا ہے؟ شعر یہ ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ اس شعر کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ ہمت کرے انسان، یہ انسان بھی لکھا جا سکتا ہے اور انسان بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ہمت کرے انسان، اگر ایک انسان ہمت کرے اور حوصلہ رکھیں تو کیا ہو نہیں سکتا، پھر کیا نہیں ہو سکتا، پھر تو بہت کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، ہمت سے کام لیں اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، وہ کون سا عقدہ ہے، وہ کون سا عقدہ ہے، گرہ ہے۔ گرہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ گرہ کسے کہتے ہیں۔ وہ کون سا عقدہ ہے، وہ کون سا گرہ ہے، وہ کون سا گانٹ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، جو نہیں کھل سکتا۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ وہ کون سا عقدہ ہے۔ عقدہ کا مطلب یہاں پہ مشکل کام، یعنی ایسا کون سا مشکل کام ہے کہ جس سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے ان کی سوچ ایسی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ صبح سے لے کر یعنی وہ جو اسکول کھلتے ہیں یا جو اسکول کا جو ٹائمنگ ہے، جو کالجز کا ٹائم ہے، تو اس وقت تک یہ اسکول میں، کالجز میں یا یونیورسٹی میں رہتے ہیں۔ یونیورسٹی سے، اسکول سے، کالج سے جب واپس آتے ہیں تو پھر وہی شخص کیا کرتا ہے، وہ کیا کسی جگہ پہ لوبیا بیچتا ہے، کسی جگہ پہ چنا بیچتا ہے، کسی اور جگہ پہ کوئی اور کام کرتا ہے، کسی اور جگہ پہ اور کام کرتا ہے۔ تو کیا یہ انسان آگے جی نہیں سکتا؟ کیا یہ انسان دونوں کام نہیں کر رہے؟ کیا انسان بہت سارے کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے، انہوں نے تقریباً 7 ماسٹرز کیے ہیں۔ کتنے؟ 7 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کا ایک معمول ہے، وہ معمول یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور ان کو وہ ایک سرکاری ملازم ہے اور ایک جگہ پہ وہ ملازمت کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ اتنے زیادہ ماسٹر انہوں نے کیوں کیے؟ کیا یہ سارے لوگ ماسٹر نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سارے لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیا یہ سارے لوگ کتابیں نہیں پڑھ سکتے؟ تو ہر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں، خوبیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، صلاحیتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے میں دیر کرتے ہیں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ ایک کلاس میں ان کو میں نے کھڑا کر دیا اور وہ کہنے لگے، میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ ایسا کریں، تھوڑا سا پریزنٹیشن دیں۔ تو انہوں نے پھر ایسا کیا کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتا دی۔ انہوں نے کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں ہر اسٹوڈنٹ کو بھی آپ اور انہوں نے کی جگہ میں وہ ان کی عزت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ایسا کہا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے واقف ہو جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ غریب ہوتے ہیں، وہ میٹرک تک بمشکل تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے آگے بڑھنا تو ہے، میں مزید تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، لیکن وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، ایک بات تو یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ ان کے رشتہ داروں میں ایسا کوئی ہے جو ان کو راستہ دکھائیں، ان کے ساتھ مدد کریں، اور وہ مدد کر کے اس لڑکے کو آگے لے جا سکتا ہے۔ لیکن ان کی ایک سوچ یہ ہوتی ہے اس رشتہ دار کی، یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، کم از کم یہ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ یار اگر یہ تعلیم یافتہ ہو گیا، میرے گھر میں اور لوگ تعلیم یافتہ ہیں، تو اگر یہ بھی تعلیم یافتہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ بھی کوئی اچھی ملازمت ان کے پاس آئے گی، اور یہ اچھے ملازم بنیں گے، اور یہ بہت زیادہ ترقی کرے گا، اور یہ ترقی میری جو ترقی ہے یہ تو ہو ہی گئی ہے، لیکن مجھے ان کی ترقی ان کو میں ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتا۔
میں ان کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں تعلیم آئی ہوئی ہے تو اس ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی مطلب یہ نہیں تعلیم یافتہ ہو جائے، وہ بھی اس تعلیم سے فائدہ اٹھائیں۔ تعلیم کی جو بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے دوسرے انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پہ وہ لڑائی کا مطلب ایک واقعہ آ جائے یا کوئی ایسا حادثہ آ جائے تو اس حادثے کے وقت انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کون سی چیز، تعلیم، یہ مجبور کیا جاتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کام برا ہے، یہ میں نہیں کرنا چاہتا، اگر یہ میرے ساتھ لڑائی لڑنا چاہتا ہے تو میں ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑنا چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ، اور آپ اس کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ اس وقت ظاہری بات ہے کہ انسان کو جب یہ غصہ آ جاتا ہے، وہ غصہ ہو جاتا ہے تو غصے کے دوران میں کسی انسان کا بھی عقل کام نہیں کرتا، تو انسانی جو عقل ہے وہ کام نہیں کرتی۔ لہٰذا ہر انسان کو یہ بات سوچنی پڑتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بہت آگے جانا ہے، بہت ساری ترقیاں کرنی ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کچھ کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ایسا کون سا کام ہے کہ جو مشکل ہے؟ کوئی بھی یہ کام دنیا میں مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے سوچ نہیں جاتا۔ تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ لیکن ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت کتابیں پڑھتے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں ایک مطلب تقریباً فیس بک پہ میں نے کچھ نام ایسے دیکھے ہوئے، کچھ ایسے لڑکے میں نے دیکھے ہوئے۔ ایک لڑکا ہے وہ حسنین ہے، تو کیا یہ حسنین ترقی کر سکتا ہے؟ حسنین نے ترقی کیوں کی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ ایک دفعہ ہماری کلاس تھی، میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، ہم تو اسٹوڈنٹس تھے، تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ سب کا کیا خیال ہے کہ وقت گزرتا ہے؟ تو ہم نے سر کو جواب دیا کہ ہاں سر، وقت گزرتا ہے۔ تو ہمارے سر جو تھے وہ کہنے لگے کہ وقت نہیں گزرتا، ہم لوگ گزرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہی عرض کیا کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ سورج کو موت ہو گئی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ چاند مر گیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ رات مر گئی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ دن مر گیا ہے؟ تو آپ لوگوں نے جب کبھی دیکھا نہیں ہے تو لہٰذا ہم لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم لوگ اس دنیا سے پناہ ہو جاتے ہیں، ہم لوگ مر جاتے ہیں اس دنیا سے، مطلب ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ وقت نہیں گزرتا، وقت نہیں گزرتا، بلکہ ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں۔ تو میں جب ان کی بات پہ جب میں نے عمل کیا اور میں ان کی بات پہ جب سوچ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ وقت گزرتا ہے، وقت نہیں گزرتا، ہم لوگ گزرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر پھر مطلب بچپن ان کی شروع ہو جاتی ہے، پھر لڑکپن، اس کے بعد مطلب نوجوانی، پھر اس کے بعد جوانی، اور اسی طرح انسان کی جو عمر ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور آخر میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ مطلب اپنے حوالے سے یہ سوچیں گے کہ بڑھاپے میں وہ سوچیں گے کہ یار میں نے یہ کیا تھا، اگر میں یہ نہ کرتا وہ کرتا تو ان کے بعد اس وقت پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آج کے لیے سوچنا چاہیے۔ اسی طرح جو حسنین ہے، تو حسنین کے ساتھ ساتھ ایک اور لڑکا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محب اللہ۔ محب اللہ بھی مطلب ان کے جو والد ہیں وہ آلو کے چپس بنا کر ان کو مطلب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو تعلیم دلوا رہے ہیں، لیکن ان کو تعلیم ان کے والد بھی نہیں دلوا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک دن مطلب ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک دن وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو ایک اکیڈمی میں داخل کرتے ہیں، اور یہ جو حسنین کی میں نے بات کی تو وہ اصل میں انگلش مطلب انہوں نے سیکھی ہوئی ہے اور خوبصورت طریقے سے انگلش بولتے ہیں۔ اور ایک اور لڑکا مطلب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ محب اللہ ہے۔ محب اللہ اتنی اچھی انگلش وہ بولتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انگریزی پہ ایسا عبور حاصل کیا ہوا ہے کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں۔ تو یہ حیرانی کی بات بھی ہے اور مطلب سوچنے کی بات بھی ہے، عقل سے کام لینے کی بات بھی ہے۔ تو ان کو وہ جو اکیڈمی ہے، اکیڈمی سپورٹ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اکیڈمی کا جو مطلب جو ڈائریکٹر ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ 1 روپیہ بھی ان سے نہیں لینا پڑے گا، ان سے آپ لوگ 1 روپیہ بھی نہ لیں، کیونکہ یہ بچہ جو ہے تو یہ ان کے ساتھ والد آئے ہوئے تھے اور والد بیچارے بہت زیادہ غریب ہے، لیکن یہ لڑکا بڑا انٹرسٹڈ ہے، یہ انگلش سیکھنا چاہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انگلش کے ساتھ ساتھ بہت ساری زبانیں ایسی ہیں کہ ہم سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں کہ ہم سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری۔ اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مطلب علامہ اقبال رحمۃ اللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، لیکن ان کے پاس کیا انٹرنیٹ کی سہولتیں موجود تھیں؟ تو ان کے پاس یہ سہولتیں موجود نہیں تھی۔ تو جب نہیں تھی، اگر ان کے پاس
اگر ان کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہوتی، اگر یہ مطلب اس صلاحیتی کی بجائے اگر ان کے پاس یہ سہولتیں موجود تھیں تو پھر آپ لوگ یہ بتا دیں کہ وہ بہت آگے نکل سکتے تھے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ ضرور رہیں گے۔ اس میں کچھ باتیں ایسی میں نے ذکر کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ لوگ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کہبان۔